بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ سب کو ہسٹری پلس چینل میں خوش آمدید۔ ناظرین، آج ہم ہجرت مدینہ کے بعد مدینہ میں قیام کے دوران یہود مدینہ سے ہونے والے معاہدے یعنی میثاق مدینہ کے بارے میں جانیں گے کہ اس معاہدہ کی کیا شرائط تھیں اور اس کے کیا نتائج و اثرات نکلے۔ آئیے جانتے ہیں۔ ہجرت مدینہ کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلامی ریاست کی طرف توجہ مبذول فرمائی۔ مدینہ کے چھوٹے سے شہر میں اوس و خزرج کے علاوہ یہود بڑی تعداد میں آباد تھے۔ یہ قبائل قبول اسلام کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرما بردار ہو گئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیاسی تدبر اور بصیرت کا ثبوت دیتے ہوئے یہود مدینہ سے ایک معاہدہ فرمایا جو تاریخ میں میثاق مدینہ کے نام سے مشہور ہے۔ یہ تاریخ عالم کی اولین سیاسی دستاویز ہے۔ اس میثاق کی شرائط حسب ذیل تھیں۔ غیر مسلموں کے درمیان معاہدہ۔ یہ معاہدہ یہود مدینہ، انصار، مہاجرین، بنو اوس و خزرج اور ان لوگوں کے درمیان طے پایا جنہوں نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ تمام لوگوں کا اتحاد۔ قرار پایا کہ جو کوئی معاہدہ میں شامل اقوام سے جنگ کرے گا تو اس کے خلاف سب مل کر جنگ کریں گے۔ دشمن سے اگر کوئی فریق صلح کرے گا تو دوسرے فریق بھی شریک صلح ہوں گے۔ باہمی تعلقات اور خیر خواہی کا خیال۔ معاہدہ میں شامل افراد ایک دوسرے کو نقصان نہیں پہنچائیں گے اور نہ ہی ایک دوسرے کے خلاف زیادتی کا ارتکاب کریں گے۔ سابقہ شرائط برقرار۔ فدیہ اور خون بہا کی سابقہ شرائط برقرار رہیں گی۔ باہمی مصارف برداشت کرنا۔ جنگ کے اخراجات یہود و مسلم برداشت کریں گے اور قریش مکہ کو کوئی گروہ پناہ نہ دے گا۔ مساوی حقوق۔ یہودیوں کے دوست قبائل کے حقوق یہودیوں کے حقوق کے مساوی ہوں گے۔ مظلوم کی دادرسی۔ کوئی شخص اپنے حلیف کے خلاف کارروائی نہیں کرے گا اور تنازع کی صورت میں مظلوم کی دادرسی کی جائے گی۔ مدینہ کی حدود میں جنگ و جدل سے اجتناب۔ مدینہ کی حدود میں خون ریزی اور جنگ و جدال تمام قوموں کے لیے حرام ہوگا۔ ہر قبیلہ اپنے علاقے میں قیام امن کا ذمہ دار ہوگا۔ خدا اور رسول کا فیصلہ حرف آخر۔ میثاق کی تعویل میں اختلاف کی صورت میں اگر کوئی تنازع پیدا ہو جائے تو خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیصلہ حرف آخر سمجھا جائے گا۔ تو ناظرین، یہ تھی اس میثاق کی شرائط۔ اب ہم میثاق مدینہ کے نتائج و اثرات کے بارے میں جانتے ہیں۔ امن و سکون کی ضمانت۔ اس میثاق میں مدینہ کے اطراف کے قبائل شامل ہو گئے اور مدینہ کے امن و سکون کی ضمانت مہیا ہو گئی۔ مرکزیت کی ابتدا۔ قبائلی نظام کی صورت میں منتشر گروہ میثاق کی وجہ سے مربوط و منظم ہو گئے۔ مرکزیت کی ابتدا ہو گئی۔ اس طرح ایک باقاعدہ ریاست کی بنیاد ڈالی گئی جس میں تمام گروہوں اور اقوام کے حقوق متعین کیے گئے۔ اصل اسلامی ریاست۔ یہ نئی ریاست اصل اور جوہر کے اعتبار سے اسلامی ریاست تھی کیونکہ خداوند تعالیٰ کی حاکمیت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلہ کو حرف آخر کی حیثیت دی گئی۔ عوام کے حقوق کا واضح تعین۔ بقول ڈاکٹر محمد حمید اللہ، میثاق مدینہ دنیا کا پہلا تحریری دستور تھا جس میں حکومت اور عوام کے حقوق کا واضح تعین کیا گیا تھا۔ غیر مسلموں کے ساتھ رواداری۔ میثاق مدینہ میں غیر مسلموں کے ساتھ رواداری، باہمی احترام کے جذبات کو ملحوظ خاطر رکھا گیا۔ یہ معاہدہ آج بھی دنیا کے ترقی یافتہ جمہوری اور سیاسی اداروں کے لیے مشعل راہ ہے۔ اسلامی مملکت کا دفاع۔
اس میثاق سے نزائیدہ اسلامی مملکت کا دفاع مستحکم ہو گیا۔ اطراف مدینہ کے نواح میں مسلمانوں کا رسوخ اور اثر بہت بڑھ گیا۔ شام کی تجارت مسلمانوں کے قبضے میں آ گئی اور اہل مکہ پر سیاسی و اقتصادی دباؤ ڈالنے کا موقع فراہم ہو گیا۔ میثاق مدینہ کی حقیقی اہمیت و عظمت کا راز یہی ہے کہ ستم رسیدہ مسلمانوں کا گروہ اقلیت سے اکثریت میں تبدیل ہوا۔ اس سے قبل تو ان کی جان و آبرو اور مال و متاع محفوظ نہ تھے، اب وہ ایک آزاد خود مختار ریاست کی بنیاد رکھ رہے تھے، جو آئندہ چل کر دیار اسلام اور عالم انسانیت کی فلاح و نجات اور رشد و ہدایت کا عظیم ترین سرچشمہ بننے والی تھی۔ تو یہ تھے ناظرین میثاق مدینہ کی شرائط اور اس میثاق کے نتیجے میں ہونے والے اثرات۔ امید ہے آج کی ویڈیو سے آپ نے کافی کچھ جانا اور سمجھا ہوگا۔ تو ناظرین آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟